المصلحون الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، بے شک وہ خود فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ منافقین کی جو خصلتیں ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ منافق کا تعلق چونکہ دونوں طرف ہوتا ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بیک وقت اس کا تعلق کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے راز اٹھا کر وہ کافروں تک پہنچاتے ہیں اور ایک آگ بھڑکاتے ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے فساد اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو منافق کیا کرتا ہے کہ ادھر کی بات اٹھا کر ادھر پہنچا دیتا ہے، اور صاحب تفسیر ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، کہ منافق کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم مسلمانوں کا اور کافروں کا تعلق اچھا کرنے کے لیے، بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے، کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے، صلح صفائی ہو، ایک ساتھ ہو، تو ہم تو ان کے درمیان وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کبھی سچ اور جھوٹ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہے۔ اسلام اپنا ایک تشخص رکھتا ہے، اور یہ منافقت کی جو بیماری ہے یہ ایسی ہے، جیسے آپ بیمار آدمی کو دیکھیں نا، تو وہ بیمار آدمی کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اور کڑوی چیز بعض اوقات میٹھی لگتی ہے۔ کیوں؟ بیماری کی وجہ سے۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ایسا تھا کہ وہ اپنے اس فتنے اور فساد کو کیا کہتے تھے؟ اصلاح کہتے تھے۔ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل بھی یہ موم بتی مافیا کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، اصلاح کے نام پہ کتنا فساد۔ جی آزادی کا دن ہے تو چلو کتنی بے حیائی اس دن ہوتی ہے۔ نام کس چیز کا اور کام کیا؟ شراب کو دودھ کے بوتل میں پیش کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہی ہے۔ فتنہ ہی ہے۔ اصلاح اپنا ایک الگ مزاج رکھتا ہے۔ توحید کے نام کو لے کر شان رسالت میں کتنی تنقیص کی جاتی ہے، یہ بھی فساد ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ آج اگر آپ غور کریں نا، اسلامی دنیا میں کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس وقت۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وابی ہے، کوئی کس کا تو کوئی کس کا۔ یہ کیوں پھیلے ہوئے ہیں؟ سب اصلاح کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، سب کہتے ہیں کہ وی آر رائٹ، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہم اچھے ہیں، ہم تو اصلاح کی کوشش، آؤ چلو نماز پڑھاتے ہیں آپ کو۔ سب اصلاح کا بینر اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فتنہ اندر موجود ہے۔ میں اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھاؤں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو یہ گدھے کے خیال آنے سے بھی بدتر ہے، العیاذ باللہ۔ حالانکہ یہ لوگ کتابیں چھاپ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، سب کچھ مواد موجود ہے، تو یہ اصلاح کر رہے ہیں یا فتنہ بپا کر رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑا یہ فرقوں کے اندر، میلاد منانا، 11ویں منانا، صلاۃ و سلام پڑھنا، ان چیزوں پہ جھگڑا نہیں ہے۔ نہ منائے، بالکل نہ منائے۔ کوئی میلاد نہیں مناتا تو کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتا۔ اصل جھگڑا کس چیز پر ہے؟ اصل جھگڑا وہ فتنے کا سبب، وہ کتابیں، وہ عبارتیں کہ جن میں شان رسالت پر انگلی اٹھائی ہے، تنقیص کی ہے، عیب بیان کیا ہے، وہ فتنے کا سبب ہے۔ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ عقیدہ کسی مسلمان کا تو نہیں ہو سکتا۔ شہید زندہ ہے تو نبی تو سردار ہے۔ تو منافق کیا کرتے تھے؟ منافق کام فتنے والا کرتے تھے، اور بینر کیا اٹھایا ہوا تھا؟ اصلاح کا۔ یہی کام جیسے آج امریکہ بہادر کر رہا ہے، عراق پر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو، ان کو مارو، ان کو مارو، جی نیوکلیئر ویپن ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کو اڑا دو۔
جی کیوں کر رہے ہو؟ جی ہم اصلاح چاہتے ہیں، امن کے لیے چاہتے ہیں۔ سارے ملکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہی منافقین کا طرز عمل ہے۔ منافقوں کی اس عمل کی، چونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بدترین درجے پر ہوں گے یہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق کو دیکھ کر کافر بھی اسلام سے بدظن ہو جاتا ہے، چونکہ منافق نے کلمہ تو پڑھا ہوتا ہے، بظاہر تو اس نے لباس اسلام کا اوڑھا ہے نا، لیکن ان کا عمل اتنا خطرناک، اللہ سے دور، بدعمال، کہ کافر ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نہ جی نہ، ہم اسلام کے قریب نہیں جانے والے۔ ان کے اندر خدا خوفی کوئی نہیں ہوتی، اللہ سے نہیں ڈرتے، اور یہ خدشہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے باقی کے دلوں میں بھی، بھائی عطار کی دکان پہ جاؤ گے تو خوشبو آئے گی نا، اور اگر کسی لوہار کے ساتھ بیٹھو گے تو کپڑوں پہ داغ لگنے کا۔ اب منافق کے ساتھ اگر کوئی بیٹھے گا تو اس کی وجہ سے دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے۔ دیکھیں، فساد ظاہری ہوتا ہے اور فساد باطنی ہوتا ہے۔ فساد دو طرح کا ہے۔ فساد ظاہری کیا ہے؟ جناب منافقوں کی نشانی حضور نے بیان کر دی نا، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ان کے اندر یہ خصلتیں موجود ہیں نا، فتنہ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، یہ فساد ظاہری ہے۔ فساد ظاہری کی وجہ سے آج آپ بدقسمتی سے پوری دنیا میں دیکھیں نا تو فساد، بددیانتی، کرپشن، فراڈ، ہمارا ملک پاکستان ٹاپ پر ہے اس وقت۔ پاکستان میں فراڈ ٹاپ پر چل رہا ہے۔ اور باقی تو چھوڑے، لوگوں کے حج کے پیسے لے کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ادھر لوگوں سے پیسے لیے کہ حج پہ لے کے جانا ہے، اور جو اللہ کے بندے حج پہ گئے ہوتے ہیں ادھر جا کے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کچھ ہمارے اندر نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فساد اور فتنے کا ایک ظاہری حلیہ ہے۔ بھائی اگر گھر کے اندر میاں بیوی میں بھی اگر جھوٹ آ جائے، ٹرسٹ ختم ہو جائے، بات بات پر گالی آ جائے، تو اس گھر کے اندر پھر سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ فساد آ چکا ہے اندر۔ اور اس وقت پورے میں آپ ٹی وی نیوز اٹھا کے دیکھیں، ایک کوئی اچھی خبر ہوگی، 99 خبریں جو ہیں وہ ادھر قتل ہو گیا، ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر مارے گئے، ادھر مارے گئے۔ یہ سب فساد ہے۔ جو مسجد میں آ کے خود کو بم سے اڑاتا ہے نا، وہ بھی جواز پیش کرتا ہے، وہ بھی خود کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں کیوں بم بلاسٹ کر رہا ہوں مسجد میں۔ یعنی اس کے فساد کو دیکھیں کہ وہ فساد کو بھی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ میں نے خود کو اس لیے اڑا دیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا یا یہ ظلم ہوا۔ تو یہ فساد کی ایک ظاہری شکل ہے۔ ایک فساد باطنی ہے۔ فساد باطنی کیا؟ کہ زمین کی اصلاح کی صورت یہ ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے احکام کے پابند ہو جائے، سب اللہ کے قانون کے پابند ہو جائے۔ جب آدمی اللہ کے قانون کا پابند ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، جب اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، قانون کو فالو کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہ کسی اور کا حق نہیں مارتا، وہ حقوق اللہ میں بھی پورا ہوتا ہے اور حقوق العباد بھی پورے طور پر ادا کرتا ہے۔ یہ ہے نظام عالم کو برقرار رکھنے کی ایک صورت۔ نظام دنیا کا، کائنات کا اس پہ چل سکتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اور جو شخص بھی اس نظام میں فساد ڈالے گا وہ فساد فی الارض ہی کا مرتکب ہوگا، اس نے فساد فی الارض ہی کا ارتکاب کیا ہے۔ جو اس نظام میں خلل ڈالے، وہ نظام کیا کہ اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، اور منافق کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ یہاں منافقین کے مفسدین ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زمین پر اسلام کو وہ پسند نہیں کرتے، وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے تو کلمہ پڑھ کر کام کافروں والے کر رہے ہیں، اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر وہ شکر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کی ہے۔ تیسرا ان کے مفسد ہونے کی، فسادی ہونے کی وجہ کہ وہ اللہ کے حکم کو نہیں فالو کر رہے بلکہ اپنے خواہشات کو فالو کر رہے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ 3 وجوہات ہے جن کی وجہ سے منافقین کو فسادی کہا گیا ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ جیسے مخلص لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، الا یہ متنبہ کرنے کے لیے ہے، خبردار، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ ایک دفعہ ان ہم سا ضمیر آ گئی نا، ہم کے بعد دوبارہ ہم آئی ہے، یعنی اس میں بھی تاکید ہے، ہم دوبارہ ہم۔ فرمایا اس کا مطلب کیا کہ بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہے مگر انہیں علم نہیں ہے۔ منافقین سے جب کہا جاتا تھا نا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، منافقین کیا جواب دیتے تھے؟ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان ہم نہیں لا سکتے۔ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، ٹونٹ کرنا، تنقید کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی گستاخی کرنا، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ منافق لوگ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ کفار اور منافقین صحابہ کرام کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، اچھے نہیں لگتے تھے صحابہ کرام۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ دیا، حضور کا ساتھ دیا۔ منافق اور کافر یہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی جان، مال، دوستی، رشتہ داری، کاروبار، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ ابو بکر چلو مدینہ چلتے ہیں، ابو بکر نے مکہ چھوڑ دیا۔ مال چاہیے صحابہ کرام، صحابہ سب کچھ اٹھا کے پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور کافر جو تھے نا، کافر یہی سمجھتے تھے کہ یہ صحابہ کرام کی قربانی کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے اور کفر ذلیل ہوا ہے۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتے تو اسلام اتنا اوپر نہ جاتا۔ یہ منافقین کی ایک سوچ بتا رہا ہوں۔ ابو بکر امیر ترین آدمی تھے مکہ کے، اسلام قبول کیا فقر کی زندگی گزارنے کا۔ مدینہ شریف گئے تو کیا حالت تھی، نان شبینہ کو ترس رہے تھے مہاجرین، غربت تھی۔ ابو بکر مال چاہیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ تو وہ یہ منافق کہتے تھے کہ ان کی طرح ایمان لانا نہ بابا، نہ ان کی طرح ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ العیاذ باللہ، وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ کیوں؟ ابو بکر فرماتے ہیں نا، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹے نے کہا کہ بابا بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے۔ بیٹا جو تھا وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، بعد میں اسلام قبول کیا۔ بابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تو میں نے کہا میرا باپ ہے تو میں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا، وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر میری تلوار کے نیچے آتے نا تو دشمن رسول سمجھ کے گردن اڑا دیتا تیری۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے کہ جسے دیکھ اگر منافق کہتے تھے نہ بابا نہ، ان کی طرح ہم نہیں، یہ تو العیاذ باللہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا نا تو ماں نے ہنگر سٹرائک کر لی، بھوک ہڑتال کر لی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، تو واپس اسلام چھوڑ۔ اب ماں 1000 جانے تیرے اندر آئے، 1000 بار تو مرے، میں پھر بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں چھوڑنا، میں پھر بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی ہوں گا۔ جب بھی اسلام کو قربانی کی ضرورت پڑی صحابہ کرام فرنٹ لائن پر تھے۔ چلو بدر جانا ہے، احد جانا ہے، خندق جانا ہے، حنین جانا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں دیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے آپ کا، اب یہ کیا ادھر بھی قربانی ادھر بھی قربانی، ہم آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں تو آپ ہمارا خیال رکھیں، ہمارے کھانے پینے کا ہمیں کوئی سہولیات دے، کوئی آسائشات دے۔ یہ کیا جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ادھر بھی قربانی دے رہے ہیں، ادھر بھی قربانی دے رہے ہیں، ادھر تلوار کے زخم، ادھر بھوک کا عالم۔ نہیں، تاریخ گواہ ہے صحابہ کرام نے کسی نے بھی کوئی گلہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اے منافقو، اس طرح ایمان لاؤ، یہ جو تم نے ظاہری لباس پہنا ہوا ہے نا، ظاہری ایمان کے ساتھ تم حقیقی ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الناس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ ناس کون ہے؟ لوگ کون ہے یہاں؟ دیکھیں ناس انس سے ہے، انس محبت کو کہتے ہیں، انسان محبت والا ہے، اہل محبت ہے۔ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو اہل محبت ہے، جن کے دلوں میں محبت ہے۔ مال
پوزیشن، کاروبار، جائیداد کے لیے انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، بلکہ ان مہاجرین کی طرح، مہاجروں نے جس طرح نا، مکے کے لوگوں نے جس طرح اسلام قبول کیا، سالوں سال تک ان پہ ظلم ہوتا رہا، مارا جاتا رہا، گھسیٹا جاتا رہا۔ کتنے ایسے صحابی ہیں جن کی بیویاں اور بچے چھوڑ دیے گئے، اسلام کو نہیں چھوڑا انہوں نے، باقی فیملیاں چھوڑتی ہیں تو چھوٹ جائے، کہا ان کی طرح اسلام قبول کرو۔ دوسری جماعت انصار کی ہے جو مدینے میں ہے۔ جب مہاجرین مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تو انصار نے نہ صرف گھروں کے دروازے کھولے بلکہ اپنے دلوں کے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں، مال پیش کیا، کاروبار پیش کیا، جائیدادیں پیش کی، سب کچھ پیش کیا، کہا اسلام کے لیے ہم قربانی دے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے مہاجرین ہے اور انصار ہے۔ دیکھیں، عقل انسان کو خود آگاہی سکھاتی ہے، خود آگاہ بنا دیتی ہے۔ خود آگاہ کیا کہ وہ سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے مفادات کا خیال رکھواتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بارے میں سوچو، اپنی ذات کے بارے میں سوچو، اپنے مفادات کے بارے میں سوچو، یہ عقل کہتی ہے۔ کاروبار کا سوچنا، پہلے اپنی جان کا سوچنا، اپنے بچوں کا سوچنا۔ لیکن صحابہ کرام نے عقل کو بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دیا ہے، نہ اپنی جان کا سوچا، نہ اپنے مال کا سوچا، نہ اپنی اولادوں کا سوچا، کہا عقل بھی یہاں پہ قربان ہے۔ تو اس لیے وہ منافق کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ عقل سے کام نہیں لیتے، انہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، پسینہ بہایا، اپنی جان کے لیے مال کمایا، وہ اٹھا کے اسلام پہ قربان کر دیا۔ کہا ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اپنی ذات اور مفادات سے بیگانہ ہو جانا یہ بے وقوفی اور دیوانہ پن ہے جو کہ صحابہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ منافقوں کی سوچ تھی۔ چند غریبوں کی خاطر ہم بڑے بڑے کفار امیروں سے اپنا تعلق، دوستی کیوں توڑیں؟ منافق یہی سوچتا تھا، میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہماری سلام دعا ہے، اگر ہم پکے مومن ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، تعلقات سب ختم ہو جائیں گے۔ تو بے وقوف کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک وہ خود بے وقوف ہے مگر انہیں علم نہیں ہے۔ بے وقوف اس لیے کہ انہوں نے ایمان بیچ کر کفر کو خرید لیا ہے۔ بے وقوف تو یہ خود ہے جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی ہے، جنہوں نے جنت بیچ کر جہنم خرید لی ہے، بے وقوف تو یہ خود ہیں۔ صحابہ نے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر سب کچھ قربان کر کے جنت اپنے نام لکھوا دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ ایک اور بات یہ بیان کر کے انشاءاللہ پھر دعا کی طرف بڑھیں گے۔ اس آیت میں صبح قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جیسا عقیدہ صحابہ کا ہے ویسا عقیدہ لے کے آنا۔ جیسا عقیدہ، جیسی سوچ، جیسی فکر، جو نظریہ، جو آئیڈیالوجی صحابہ کی ہے، ایگزیکٹلی وہی عقیدہ لے کر آنا تو کامیاب ہوگی۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب، آپ کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ آپ کے اندر عیب نام کی، نقص نام کی، کمزوری، ضعف کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ خود بننا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ڈھونڈا، کیونکہ نقص ہے ہی نہیں تو ڈھونڈتے کہاں سے؟ اور ایک آج کے دور کا وہ فتنہ ہے جسے مرزا محمد علی وہ جہلمی جو ہے، اس نے کیا بکواس کی، وہ کہتا ہے کہ جی نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اور کر کیا رہا ہے؟ جی میں توحید بیان کر رہا ہوں۔ بینر کیا اٹھایا ہوا ہے؟ اصلاح کا، اور اندر کیا ہے؟ فتنہ ہے، فساد ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور آج کی جو خلقت ہے جی بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بہت عقیدہ بیان کرتا ہے، وہ ان کو رگڑتا ہے اور ان کو۔ میں کہتا ہوں ظالموں، اندر دیکھو کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ وہ آپ کو گڑ میں زہر کھلا رہا ہے، میٹھے میں زہر ڈال کے آپ کو کھلا کے آپ کا ایمان ختم کر رہا ہے۔ اصلاح کا نام لے کے وہ فتنہ و فساد کر رہا ہے۔
جن نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. میں نے کہا صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے راستے پہ, 2 قبریں آئی تو حضور نے قبروں کے اندر کا حال بیان کر دیا. صحابہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کو برزخ کا بھی پتا ہے, دنیا تو چھوڑیں. صحابہ کا عقیدہ تو کچھ اور ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوئی نفع نہیں دے سکتے, محمد نام کا یا علی نام کا ان سے نفع کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے. صحابہ کا عقیدہ کچھ اور ہے. صحابہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک, بال مبارک, آپ کے ناخن مبارک, آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہمیں مل جائے, ہم قبر میں ساتھ لے کے جائیں. امیر معاویہ فرماتے ہیں جب میرے وفات کے بعد حضور کے جو ناخن مبارک تھے نا, یہ میرے سجدہ کرنے والے اعضاء, یعنی ماتھے پہ, آنکھوں پہ, ناک پہ, ان حصوں پہ, بلکہ بعض نے تو یہاں منہ کے اندر بھی زبان کا لکھا گیا, یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تبرکات ہے وہ قبر میں لے کے جا رہے ہیں. کون؟ صحابہ کرام. اگر حضور کے تبرکات نفع نہیں دے سکتے تو صحابہ لے کے کیوں جا رہے؟ ایک عورت آئی, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر مبارک دی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر پہنی. ایک صحابی اٹھے, یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیں. اور باقی صحابہ جو تھے وہ بڑے غور سے اس بندے کو دیکھنے لگے کہ حضور کو چادر کی ضرورت تھی تو انہیں چادر کیوں مانگی, رہنے دیتے حضور کے پاس. بہرحال حضور نے وہ چادر دے دی. صحابہ نے جب انداز پوچھنے والا اسی طرح تھا کہ چادر نہیں لینی چاہیے تھی آپ کو, تو آگے سے وہ صحابی عرض کرتے ہیں یارو تمہیں چادر نظر آئی, میری نظر کہیں اور تھی. میں جب دنیا سے جانے لگوں تو یہ چادر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میں کفن بنا کے جانا چاہتا ہوں, تاکہ میں کفن کی صورت میں یہ چادر میرے ساتھ قبر کے اندر جائے. حضور کچھ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں حضور سے ٹچ ہونے والا چادر بھی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے, قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. غالباً حضرت اسما بنت امیس یا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک, منہ مبارک جو تھے نا, یہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو وہ پانی میں ڈالتے تھے اور پھر وہ پانی مریض کو پلاتے تھے, اللہ اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا. صحابہ کا عقیدہ تو کچھ اور ہے. آج ایک ایسا گروپ بھی موجود ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے, تبرہ کرتا ہے, لان تان کرتا ہے. تو جی صرف 3 بندے صحابی رہ گئے تھے, باقی سب کے سب العیاذ باللہ, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, کہ سارے ہی مرتد ہو گئے تھے. سلمان تھے, مقداد تھے, علی تھے, بھئی یہ صحابی رہے, باقی سارے مرتد ہو گئے. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسے لانا ہے, اور ظالموں اور تم انہی صحابہ پر انگلی اٹھا رہے. اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب کوئی اسکول رزلٹ آتا ہے نا تو بڑے بڑے بینر اسکول کے باہر لگا دیے جاتے ہیں, ہمارے اسکول میں اتنے بچوں نے A* لیا ہے, اتنے بچوں نے A گروپ لے لیا ہے, بڑے بڑے بینر لگا کے. کیوں؟ کہا جب یہ لوگ دیکھیں گے نا کہ اس اسکول سے اتنے بچے A گریڈ میں پاس ہوئے ہیں تو اس اسکول کی عزت ہوگی, نام ہوگا, اس استاد کی عزت ہوگی کہ اتنے بچے یہاں سے پاس ہو کے گئے. میں نے کہا آپ نے 3 بندوں کا کہہ دیا کہ صرف 3 صحابی تھے, باقی سارے العیاذ باللہ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ پر آپ نے انگلی اٹھائی ہے کہ 1.25 لاکھ آپ کے اسکول میں 1.25 لاکھ بچہ اور پاس ہونے والے صرف 3 ہو, تو یہ اسکول کی عزت ہے یا بےزتی ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں, 1.25 لاکھ بچہ اسکول کے اندر ہو اور 3 بچے پاس ہوں, تو یہ ٹیچر کی عزت ہوگی یا بےزتی ہوگی؟ بےزتی ہے نا. وہ 1.25 لاکھ بچہ پڑھتے صرف 3 پاس ہو گئے, تو یہ تو آپ ڈائریکٹلی رسول اللہ کی ٹیچنگ پر, آپ استاد ہیں, آپ معلم ہیں, آپ ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو کہ 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے پاس تھے اور پاس ہونے والے صرف 3 ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں منافقوں کی جو خصلتیں ہیں ان سے محفوظ رکھے. اللہم صلی علی سیدنا